موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ارشاد فرمایا ہے. جیسے میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ 4 پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ 4 پیغمبر ہیں جن کا قرآن میں بڑا ہی تفصیل سے اور مختلف صورتوں میں اور مختلف اسلوب سے ذکر کیا گیا. اس کی مختصر وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو چونکہ ابو البشر تھے، اس لیے ہمیں اپنی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بڑی تفصیل سے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کلکم بنو آدم وآدم من تراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدھی بات ہے کہ ہر آدمی کو اپنے والد کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے کہ میرا نسب کیا ہے، میرا حسب کیا ہے، میرا والد کون ہے، دادا کون ہے. تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آیا تاکہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ سمجھ سکے کہ ہم کس کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کون ہیں اور ان کا کیا مقام. ایک دوسرا ذکر جو اللہ نے قرآن میں مفصل کیا وہ سیدنا ابراہیم الخلیل.
ان کے ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہر ملت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کی حفاظت کی ہے، تعمیر کی ہے، ہم اس کے مجاور ہیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقہ کار تھا، مثلا حج کا مسئلہ تھا، تو ہم بھی اسی طرح حج کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، لبیک پڑھتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم نے قربانی کی، ہم قربانی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان تینوں قوموں سے پالا پڑا، مشرکین مکہ سے بھی، یہود سے بھی، نصارہ سے، تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ ان کا باپ کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تو کیا کلام ہوا، یہ بھی ذکر کیا، بادشاہ وقت کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو کیا کلام ہوا، یہ بھی ذکر کیا، اور قوم کے ساتھ جب مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا موقف اختیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکیلے ہو کر بتوں کو توڑ دینا اور پوری قوت کے سامنے ڈٹ جانا، یہ شان ابراہیم تھی۔ اور اس کے بعد یعنی کوئی اللہ کے سوا کسی کا ڈر ہی نہیں ہے، پوری قوم مخالف ہے، بادشاہ مخالف ہے، لیکن کھڑے ہیں۔ اللہ نے وہ واقعہ بھی ذکر کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پہ جو امتحان آئے، اللہ کی طرف سے جو ابتلا ہے، اس کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو اور بیوی کو جا کے چھوڑو ایک ایسی وادی میں جہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ انسان ہے، نہ بندہ ہے، نہ پرندہ ہے، نہ چرند ہے، کچھ بھی نہیں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اور اتنا بڑا امتحان ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑو، ان کو السلام علیکم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جاؤ واپس۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پورے اترے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بنائے بیت کا حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا، اس امتحان میں بھی پورے اترے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ بنیاد رکھی کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج تو پہلے بھی ہوتا تھا، حج تو آدم علیہ السلام نے بھی کیا، حتیٰ کہ بعض تاریخی روایات میں ہے، روایات اسرائیلی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج تو پیدل کیے ہیں ہند سے چل کر۔ تو حج تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، لیکن جو اصل قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ نداء ابراہیم ہے کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اب اعلان کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سواریوں پر بھی پیدل بھی اللہ کے کعبے میں فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں اگر ندا بھی کروں گا تو میری آواز کون سنے گا؟ اس وقت میں مکہ مکرمہ میں کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آواز دوں کہ لوگ حج کے لیے آؤ، کون سنے گا؟ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہیں ہم نے حکم دیا ہے کہ اذن فی الناس بالحج، اعلان کرو، باقی اس آواز کو پہنچانا جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق،
کیا کس بات کو؟ عجیب آدمی کون کیا کہ کہو اسے کہ بھئی تم ریاست والوں سے کہو، عجیب آدمی. لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. انا لله وانا الیہ راجعون، انا لله وانا الیہ راجعون. انا لله وانا الیہ، انا لله وانا الیہ راجعون، انا لله وانا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آواز دی تو اللہ تعالی نے اس آواز کو پورے عالم میں جہاں جہاں بھی آبادی تھی کونے کونے میں پہنچا دیا، حتیٰ کہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس آواز پہ لوگوں نے لبیک پکارا کہ حاضر، ہم حاضر. اور بعض روایات اسرائیلی میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جس نے سیدنا خلیل کی ندا پہ ایک دفعہ لبیک کہا اللہ نے اس کو ایک دفعہ حج نصیب کیا، اور جس نے 10 دفعہ کہا اس کو اللہ نے 10 دفعہ نصیب کیا. تو یہ بھی سیدنا اسی لیے میرے مدنی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ ایک اور امتحان آیا، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہ کوئی معمولی امتحان تو نہیں ہے نا. اور وہ خواب دکھلایا گیا. تو اس لیے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انبیاء علیہم السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے وحی ہو. اور اللہ کے نبی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے خواب جو ہیں وہ صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں. وہ خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں رحمانی بھی ہوتے ہیں. تو اس کا علاج بھی میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی ایسا برا خواب دیکھو، بعض لوگ دیکھتے ہیں نا مجھے سام میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور میرے پیچھے فلاں شیر بھاگ رہا ہے اور کوئی مجھے مار رہا ہے، ایسے خواب کو ذکر ہی نہ کیا کرو. حضور نے فرمایا کہ صرف اگر ڈر کے مارے نیند کھل جائے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ پڑھ کے دوسری کروٹ لے کے سو جاؤ، بس کچھ بھی نہیں ہوگا. خواب بتلاؤ کسی کو نہیں. ہاں اگر خواب ہے وہ اچھا ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ کسی عالم کو جا کے بتلاؤ، اور خاص طور پہ اس کو بتلاؤ جس کو تعبیر رؤیا کے ساتھ مناسبت ہو، جو تعبیر دینا جانتا ہو. اسی لیے میرے آقا کو خواب بہت پسند تھے. آپ نماز کے بعد فرماتے تھے بھی کسی نے خواب دیکھا ہو تو بیان کرو. تو کبھی تو آپ خود تعبیر عطا فرماتے اور کبھی حضرت ابو بکر کو حکم دیتے. حضرت ابو بکر کو بھی تعبیر رویا سے بڑی مناسبت تھی.
اور تابعین میں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ تعبیر رویا کے بڑے امام تھے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں تعبیر رویا پر. تو بہرحال آپ کا ہمارا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. جتنا بندہ صالح ہوگا، عابد ہوگا، زاہد ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، رات کو نماز پڑھ کے وضو کر کے پاک کپڑوں سے پاک بستر پہ سوئے گا اور رات کے آخری حصے میں خواب دیکھے گا، وہ تقریباً سچا ہوگا. اور اسی طرح جس آدمی نے خواب نہ دیکھا ہو اور خواب لوگوں کو بنا بنا کے سنائے، اعظم الفریت، یہ سب سے بڑا جرم ہے. اور اسی طرح یاد رکھو، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو اس سے پوچھو بھی آپ نے کیا دیکھا؟ کیا وہ حلیہ مبارک بتلاتا ہے جو حدیث میں ہے، جو شمائل میں ہے؟ تو پھر تو خواب سچا ہے. اگر وہ حلیہ مبارک جو ہے صحیح نہیں بتا رہا تو اس کا معنی ہے کہ اس نے صحیح خواب نہیں دیکھا، کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے. شیطان تو حضور کی شکل خواب میں بھی بن کے نہیں آ سکتا. ان شیطان اللہ یتمثل بی، حضور نے فرمایا اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ میری شکل اختیار کرے، ورنہ وہ پیر فقیر تو بن جاتا ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے کہ تاریخ میں ہے کہ ایک دن حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ولی من اولیاء اللہ تھے. اور ساری زندگی ان کی توحید و سنت کے پرچار میں، شرک و بدعت کے مٹانے میں اور رفض کے خلاف، شیعت کے خلاف کام کرتے ہوئے گزری ہے. بہت بڑے عالم. یہ جو بعض کتابیں آج کل عام ہیں نا، یہ اصل میں یہ ان کی کتابوں کے اندر جیل سازی کی گئی ہے. یعنی کتاب ان کی ہے، 10 صفحے ان کے تو ایک صفحہ اپنا ملا دیا، پھر 10 صفحے ان کے تو ایک اپنا ملا دیا. ورنہ وہ تو بہت بڑے مواحد تھے. ایک دن رات کو تنہائی میں ایک درخت کے نیچے عبادت کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سارا درخت جو ہے منور ہو گیا، نور سے بھر گیا اور میں بھی اس نور کے اندر ہوں. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ بھی یہ کیا نور ہے، کیونکہ سوئے ہوئے تو نہیں تھے، وہ تو عبادت کر رہے تھے، جاگ رہے تھے، خواب تو نہیں تھا نا یہ. تو فوراً آواز آئی کہ جاؤ عبد القادر، آج کے بعد میں نے تم پر اپنے فرائض اور جتنے میرے احکام ہیں وہ بھی میں نے تم سے معاف کر دیے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں سمجھ گیا کہ ابلیس آیا ہے مجھے دھوکہ دینے کے لیے. فرائض تو اللہ نے حضور پر معاف نہیں فرمائے، حضور بیماری میں بھی نماز نہیں چھوڑی، تو عبد القادر پر کیسے فرائض معاف ہو گئے؟ اب یہ بات تو عالم سمجھتا ہے نا، جاہل بیچارے کو کیا پتا. اس کو تو کہو حضور پاک نے ٹکٹ مانگی ہے اور چندہ دینے کے لیے تیار ہے. جاہلوں کا کیا ہے؟ اس لیے پہلے علماء جو تھے نا، وہ کسی پیر کا امتحان ایک یہ بھی کرتے تھے کہ اس بندے کے کتنے علماء مرید ہیں. جاہل کا کیا ہے؟ جاہل تو سب کا ہو جاتا ہے. جاہل کے مرید ہونے میں تو دیر لگتی ہے. ایک جھوٹا سچا خواب سنا تو سبحان اللہ. کسی قبر پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ مہینے میں کام چل پڑے گا. منت منوتیاں شروع ہو جائیں گی. یہ بھی کوئی نہیں پوچھے گا کس کی قبر ہے.
چھوٹا ہے تو جھوٹ نہ جی، وہ تو ویسے کپڑا ڈال کے اس کو بھی پتہ نہیں کس کی قبر ہے. بس جہاں کوئی درخت کے قریب قبر ہو تاکہ دھوپ میں نہ مر جاؤ، سائے میں بیٹھے رہو، مٹکے شٹکے پانی کے بھر کے رکھ لو اور سبحان اللہ 2-4 غلاف ڈال دو اور چپ کر کے بیٹھے رہو. بس 1 مہینے کی تکلیف ہے، اس کے بعد روٹی روٹی. یہ سمجھ لو کہ تم نے مل لگا لی ہے نا، جس پہ نہ ٹیکس لگے نہ کوئی پوچھ سکے. تو عبد القادر جیلانی فرماتے میں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب میں نے کہا تو ابلیس ظاہر ہو گیا اور نے کہا عبد القادر اس جال کے ذریعے میں نے کئی بزرگوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن چونکہ تم صرف پیر نہیں ہو عالم ہو، تم سمجھ گئے اور میرے جال سے بچ گئے. تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. اب بزرگوں بیٹھ ہی جاؤ نا مہربانی کر کے، ایک تو بعد میں آتے ہو کیا کریں. اب بزرگ آدمی ہیں، ان کی شان میں آدمی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن بعد میں آؤ تو پھر پیچھے بیٹھو، لوگوں کی گردنیں تو نہ پھلانگو نا. آواز نہ آئے تو سپیکر کے پاس جا کے بیٹھو. تو باہر انہوں نے کہا کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا ہے، مطلب میں نے یہ جال ایسا ہے کہ کئی بڑے بڑے پیروں کی گردنیں توڑ ڈالی. تو آپ نے پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان. بدبخت مجھے اللہ نے بچایا ہے، کئی علم والے برباد ہو گئے. مجھے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے اللہ نے بچایا. علم بچاتا تمہیں نہ بچا لیتا، تمہارے پاس علم نہیں تھا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ شیطان ہر بزرگ کی شکل بنا لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی ذات پہ اتنا بڑا حفاظتی انتظام ہے میرے اللہ کا، نہ زندگی میں نہ خواب میں کوئی اللہ کے نبی کی شکل بن سکتا. جس پیغمبر پر وحی کی حفاظت کا یہ عالم ہے کہ جب وحی اترتی ہے تو جبریل کے ساتھ فرشتوں کے پڑے ہوتے ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کوئی اس میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی خواب دیکھا تھا، اور یہ قصہ کہانی نہیں قرآن. یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. کتنا بڑا امتحان ہے، بیٹے کو ذبح کرو. اب تم اپنی رائے دو، تم سوچ کے بتلاؤ کہ تم کیا رائے دیتے ہو. لیکن باپ خلیل اللہ ہے تو بیٹا بھی تو پھر حضرت اسماعیل ہے نا، ذبیح اللہ ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل نے عرض کیا کہ ابا جان افعل ما تؤمر. قرآن سمجھو کتنی بڑی بات کی ہے اسماعیل نے. اسماعیل السلام نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان وہ کرو جو تم نے دیکھا ہے. افعل ما رأیت، افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہے، خواب نہیں وحی ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اور اب خواب بڑا مشکل ہے کہ ذبح کیا جائے، اس لیے کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ. یہ پیغمبر کی شان ہے نا کہ کوئی بات کہو تو کہو انشاءاللہ. ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا
إلا أن يشاء الله. اور کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں. کتنا بڑا امتحان. اللہ اکبر. اللہ پھر کمال دیکھے نا جی. واقعتاً اللہ نے حکم دیا, ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری پکڑ کے گردن میں رکھ دی. اس لیے قرآن یہ نہیں کہتا فلما اسلم نہ اسلم وتلہ, جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی. وتلہ للجبین, اور آپ نے اس کو باقاعدہ اسی طرح لٹایا رخسار کے بل پہ, جیسے کہ اللہ رحمت کرے آدمی دمبے کو یا بکرے کو ذبح کرتا ہے تو اس کے رخسار پہ ذبح کرتا ہے, اس کو الٹا تو نہیں لٹاتا نا. یہ جو بعض مولوی کہہ دیتے ہیں نا جی وہ کس سے بناتے ہیں, مشکل مصیبت یہ بن گئی. اب ہم کیا کر سکتے, کس کس کو روئیں. کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان مجھے سجدے کی طرح لٹائیں, الٹا لٹائیں. ایک تو میرا گردن سجدے میں کٹے گی اور دوسرا آپ کے میرے چہرے پہ نظر نہیں پڑے گی. ہو سکتا ہے نظر پڑنے سے آپ کا دل جو ہے پسیج جائے. یہ سب جب قرآن کہتا ہے تلہ للجبین تو پھر یہ تقریر بنانے کا کیا مطلب ہے. لوگ بس کسے بناتے ہیں نا, جیسے مرثیے پڑھتے ہیں نا شیعہ, رلاتے ہیں کس, سارے گھڑے ہوئے ہوتے, کچھ بھی نہیں, ان میں ایک لفظ بھی سچا نہیں ہوتا. کبھی آپ کسی معقول شیعہ سے, کوئی عقل والا ہو نا, یہ ملنگ نہ ہو, کوئی عقل والا جس کی عقل پہ اللہ نے ویسے ہی پردہ ڈال دیا ہے کہ جان کے گلے میں اس نے لوہے کے گھنٹے لٹکائے ہوئے ہیں, اس سے کیا پوچھنا. کسی عقل والے سے پوچھو کہ بھئی حضرت حسین شہید ہوئے کربلا میں, ٹھیک ہے ہمارا بھی ایمان ہے, حضرت حسین کے ساتھ جتنے نوجوان ہیں, بچے ہیں, ساتھی ہیں, سب شہید ہو. باقی بیویاں ہیں یا حضرت زین العابدین. حضرت زین العابدین شہید کیوں نہیں ہوئے کہ آپ بیمار تھے, لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آئے, اور بیویاں تو ویسے باپردہ تھی. اس قصے کو روایت کس نے کیا ہے؟ حضرت حسین کی جماعت کا تو کوئی راوی بچا ہی نہیں نا. باقی جو ہے وہ تو یزید کے راوی ہیں, ان پر اعتبار ہے تمہیں. یہ کس نے روایت کیا ہے؟ وہ تو ایسے گنتے ہیں نا جی کہ حضرت حسین سجدے میں لٹا دیا اور شمس الجوشن نے تلوار چلایا اور تلوار اتنے دفعہ ادھر گئی اور اتنے دفعہ ادھر. یہ بدبخت دیکھ رہا تھا, اور ایسے بےایمان راوی کی روایت قبول ہے بھلا جو حضرت حسین کو ذبح ہوتا دیکھتا رہے اور بدبخت مر بھی نہ جائے. جھوٹ گھڑتے ہیں, کیا کریں آپ. اب جب لٹایا تو اب انتہا ہو گئی نا جی, بیٹے کو لٹا دیا, چھری ہاتھ میں پکڑ لی. باقی یہ روایات بھی ہیں کتابوں میں کہ چھری کو چلایا تو چھری نہیں چلی. تو اب انہوں نے کہا کہ جی حضرت ابراہیم کو غصہ آیا چھری پہ کہ کیوں نہیں چلتی ہے, تو چھری نے آواز دی کہ تم کہتے ہو چلو, اللہ فرماتے ہیں نہ چلو, میں کیا کر سکتی. یہ قصے ہیں, بہانی ہے, سارے کہانیاں ہیں. اچھا خدا کی شان ہے, جھوٹے قصے میں لذت بڑی ہوتی ہے. یہ خدا کی شان ہے. حرام کھانے میں بڑی لذت ہے, زنا میں لذت ہے, بیوی سے لذت نہیں. پتہ ہے کیوں؟ جب آدمی زنا کرتا ہے شیطان شریک ہوتا ہے, لذت تو آئے گی نہیں. جب بیوی سے ملے گا تو شیطان کیسے آئے گا؟ وہ تو کہے گا اللہ جنب بھی شیطان اللہ جنب رضا بھی, وہ تو دعا پڑھ کے لیٹے گا, شیطان آ ہی نہیں سکتا.
اس لیے اس کو پھر حلال میں لذت نہیں ملتی. حرام میں تو شیطان ساتھ ہے نا ہر کام میں. وہ اٹھا رہا ہے، وہ لٹا رہا ہے، وہ بٹھا رہا ہے، وہ سب کچھ کرا رہا ہے. ہر حرکت میں اس کا دخل ہے. اسی لیے تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے نا. دیکھا نہیں آج بھی 90% اولاد نافرمان. کیوں؟ ہم وہ دعا بھی تو نہیں پڑھتے نا حضور پاک والی. دیکھو نا بی بی مریم نے کیا کہا تھا، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. ایک دفعہ دعا پڑھ لیا کرو، کیا فرق ہے؟ شیطان کے حملے سے بچ جاؤ گے، اولاد بچ جائے گی. تو بہرحال قرآن کہتے فلما اسلما وتلہ علی الجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے خود پکارا، آواز دی، واہ میرا مولا، واہ میرا مولا. او اللہ اکبر. کبھی قرآن کو دعا کرو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن سمجھنے کی توفیق دے. خدا کے لیے 2 سطریں دو ترجمے سے پڑھ لیا کرو. دیکھو نادینا ندا پکارنے کے لیے ہوتے تو بندہ خدا کو پکارتا ہے، خدا بھی پکارتا ہے. کبھی غور کرو نا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. نوح علیہ السلام نے پکارا. لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ رب ایسے راضی ہوا خلیل اللہ پہ کہ پھر جبریل نہیں بھیجا. فرماتی ہم نے خود پکارا ابراہیم تم نے سچا کر دیا خواب میں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب تم نے سب کچھ لٹا دیا ہے تو ہم بھی تیرے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ. اور کتنی پکی کا اللہ کے کلام میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. جو شک کرے وہ کافر ہے. لیکن کلام کی طرح موقت ہے. اللہ فرما دیتے کہ تم سچے ہو. صدقتا میں قد صدقت الرؤیا. قد حرف تحقیق. اور آگے یہ بھی بتلا دیا کہ ابراہیم ہم اپنے راستے میں قربانی دینے والوں کو انعام بھی دیتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. کیسی جزا دی کہ جنت سے مینڈا بھجوا کے اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جنت سے مینڈا لے کے جاؤ. حضرت اسماعیل کو نکال لو، وہاں مینڈے کو لٹا دو تاکہ ابراہیم کو یقین ہو جائے کہ چھری بھی ٹھیک ہے، ذبح بھی ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا منشا یہی ہے کہ اللہ نے میرے بچے کو بچا بھی لیا اور میری قربانی کو بھی قبول فرما لیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. اور کیسے قربانی قبول فرمائی؟ فرمایا ابراہیم تیری یہ قربانی جو ہے اس کو ہم قیامت تک زندہ رکھیں گے. سنت ابیکم ابراہیم. حضور نے فرمایا یہ عید پہ جو جانور قربانی دیتے ہو یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. آج بھی آپ دیکھیں ہزاروں سال گزر گئے ابراہیم کی قربانی کی یاد باقی ہے. تو اس لیے اب دیکھیں اللہ نے اس واقعے کا بھی باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا. حضرت کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا. حضرت کا واسطہ جو ہے نجوم والوں سے پڑا اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. حضرت کو بڑھاپے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب اشارت دی اور فرشتے بھیجے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. قال السلام قوم منکرون. بھائی تم کوئی اجنبی لگتے ہو، دیکھے بھالے تو نہیں لگتے ہو.
پہلے تو کبھی نہیں آئے، اور اس کے بعد جو ہے چپ کر کے لابس انجا ابیجن حنیف چپ کر کے چلے گئے، اور جا کے ماشاءاللہ ایک باڑھا جو ہے چھوٹا اس کو ذبح کیا اور بھونا، اور بھون کے آگے سامنے رکھا۔ اس سے اللہ نے ابراہیم کی سخاوت کا بھی سبق دیا، اور یہ بھی سبق دیا کہ مہمان گھر میں آ جائے تو اس سے پوچھا نہیں کرتے کہ جی کھانا کھاؤ گے؟ اگلا کہے گا جناب نہیں کھائیں، کوئی ڈھیٹ ہوگا تو کہہ دے گا ہاں جی کھائیں گے، پتہ جب کھانے کا وقت ہے تو پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ سخاوت نہیں ہے، مہمان نوازی یہ ہے جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، دال ہے، ساگ ہے، گوشت ہے، لسی ہے، روٹی ہے، لا کے رکھ دو مہمان کے آگے۔ اب جناب بھنا ہوا گوشت ہے، پرات بھرا ہوا ہے، اور مہمان چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ انہوں نے کہا یہ کھاتے کیوں نہیں؟ کسی کے گھر میں آ کے کھانا نہ کھاؤ تو یہ تو پھر بنے دشمنی ہے، دشمن کھانا نہیں کھاتا نا، دوست کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور میں کھایا ہوا بھی کہتے نہیں میں نے کھانا کھایا، لیکن میں باہر ایک دو لقمے لے لیتا ہوں، تمہاری خوشی ہو جائے اور میں بھی شریک ہو جاؤں۔ قال الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو بھائی، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم مت گھبراؤ، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانے سے پاک ہیں، ہم کیا کھائیں؟ اور پھر انہوں نے آ کر آپ کو اس بڑھاپے میں بیٹے کی مبارک دی، اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا۔ آپ کی بیوی ساتھ گڑی ہے، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا ہاتھ مارا، قال عجوز حکیم۔ عجیب بات ہے، میں بوڑھی ہو گئی، 60 ہو گئی، اب مجھے بچہ ہوگا، اور یہ میرا بزرگ خاوند دیکھا ہے بالی شیخ بوڑھا ہو گیا، اس کی خواہش ختم، میری خواہش ختم، اولاد کیسے ہو جائے گی؟ نے کہا عجیب بات آجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اللہ کے حکم پر تعجب کر رہے ہیں۔ اللہ جوانی میں دے سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں دے سکتا، اللہ بڑھاپے کو جوانی نہیں بنا سکتا، اللہ ساری مخلوق کو جب قیامت سے کھڑا کریں گے تو سب کو جوان نہیں بنا دیں گے۔ 33.5 سال کی عمر کا شباب کے عالم میں جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے غور کرو کہ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آمنہ کا لال النبی الامی الہاشمی العربی القرشی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وسلم تسلیما کثیرا، جب آپ مکے میں پیدا ہوئے اور ایک دن بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی اور ہزاروں سال پہلے کے واقعات بیان فرما رہے ہیں، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے نبوت کی صداقت کی؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قریشیو کیسے تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم کی اتباع کا؟ میں ابراہیم کی ملت پہ ہوں، ابراہیم بتوں کو توڑنے والا، تم اللہ کے گھر میں بت رکھنے والے، بت سجانے والے ہو، تم کیسے ملت ابراہیم پہ ہو؟ یہودی ہو، اللہ کا ابراہیم امام الموحدین ہے، اور تم خدا کے بیٹے بناتے ہو، پھر کہتے ہو ملت ابراہیم پہ ہے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔
اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ ان کو چیلنج کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت پہ نہیں تھے، نصرانیت پہ نہیں تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو اللہ کا موحد تھا، اللہ کی توحید کے لیے خاندان چھوڑنے والا، باپ چھوڑنے والا، ماں چھوڑنے والا، گھر چھوڑنے والا، قوت بادشاہ سے ٹکرانے والا، قوم سے ٹکرانے والا، آگ میں جلنے والا، اللہ کی طرف سے بچنے والا، وہ تو میرا خلیل ہے۔ تو اب جب حضور یہ ساری باتیں بتائیں گے تو ایمان سے کہیں کہ جو تھوڑا سا بھی عقل رکھتا ہے اور قلب سلیم رکھتا ہے وہ دل میں مان لے گا کہ محمد مصطفیٰ سچا ہے۔ اس لیے جب حضور طائف سے واپس آئے نا جی تو آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ اللہ اکبر، بزرگوں نے کیسے اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا حضور پاک نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق چھپایا۔ آپ کا جوتا مبارک خون سے بھر گیا۔ اتبا اتیبہ کے بیٹوں کا باغ ہے، ان نے دیکھا کہ حضور آئے، دشمن ہیں، کافر ہیں، مشرک کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے غلام سے انداز سے کہا کہ ایسا کرو کہ ٹھنڈا پانی بھی لے لو سرائی میں اور ایک بڑی پلیٹ میں انگور دھو کے جا کے پیش کرو۔ حضور ہمارے باغ میں آئے ہیں، وہ دشمن ہونا الگ بات ہے، اب تو ہمارے باغ میں آئے ہیں۔ وہ جب آیا اور اس نے پیش کیا، حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کے تو نہیں لگتے ہو، کہاں کے ہو تم؟ انہوں نے کہا انا من نینوا، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نینوا ایک بستی ہے اس جگہ کا رہنے والا۔ اور اچھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے؟ انہوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں میرا اخی یونس، میرا بھائی ہے، وہ نبی تھا یونس ابن متیٰ۔ فوراً قدموں میں گر گیا، اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ سمجھ گیا نا کہ آپ کو کیسے پتا ہے نینوا کا، اور آپ کو پھر کیسے پتا ہے کہ وہاں یونس علیہ السلام رہتے؟ مانا ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے، سچا نبی۔ اس لیے یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کے بیان کیے ہیں۔ سیدنا آدم، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے، اصل ایک بات یاد رکھو، یہ طلاق کے مسئلے ہیں، میراث کے مسئلے ہیں یا معیشت کے مسئلے ہیں، ان کے لیے بہترین جگہ جو ہے وہ دارالافتاء ہوتی ہے، یاد رکھو۔ اور یہاں تو اللہ کا شکر ہے ہر شہر میں افتاء ہے، اللہ کے حرم میں بھی مفتی بیٹھتے ہیں اور مکے کے شہر میں بھی ان کے دفاتر ہیں، جدہ میں ہیں، یعنی کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دارالافتاء نہیں۔ اصل میں تو ایسے مسائل میں ہمیشہ آدمی کو مفتی سے رجوع کرنا چاہیے۔ باقی وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ میرا بھائی، میرے بیٹے، بات یاد رکھو، آدمی جب بھی طلاق دیتا ہے غصے میں دیتا ہے، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے بس، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سمجھتے ہیں غصہ کہیں گے تو صاف ہو جائے گی ہر چیز، اور بھائی کوئی نچاکی ہوگی، ناراضگی ہوگی، کوئی جھگڑا آپس میں ہوگا تبھی آدمی طلاق دے گا نا۔ تو بہرحال حنفی مسلک میں اگر اس نے ایک دفعہ ہی 3 طلاق دی ہے وہ 3 شمار ہوتی ہے اور کوئی حل نہیں اس کے لیے ما سوا حلال۔ باقی بہتر یہی ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کرو، چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک کوئی گنجائش نکل آئے، ورنہ حنفی مسلک میں پوری دنیا میں بھی کہیں چلے جاؤ کوئی تمہیں نہیں اجازت دے گا، بلکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی 3 تھی۔
میری بیوی نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتی ہے، میں کہتا ہوں تو غصے سے کہتی ہے میں نہیں پڑھتی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بہرحال پیار سے سمجھاؤ، کہتے رہو، اور اس کا علاج لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو بٹھا کے کسی بزرگوں کی کتابیں سناؤ جو نماز کے بارے میں ہوں، فضائل نماز کے بارے میں ہوں، کسی بزرگ کی تقریر سنائیں جو نماز کے بارے میں ہو، فضائل نماز کے بارے میں ہو، کہو نہیں، اس کو سناؤ بس، اور خود بھی وضو کر کے پابندی سے نماز پڑھو، کہو نہیں، اس کا مطلب ہے وہ پڑھتی تو ہے، وہ تیری ضد میں چھوڑتی ہے، تو ضد دلا کے اس کو کافر نہ بناؤ۔ نماز کا مسئلہ بڑا اہم ہے، چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے والا عمدن بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں کافر ہو جائے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں لفظ ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال النبی سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ نماز جو ہے نا جی، یہ دین، حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح حدیث میں الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، نماز جو ہے وہ بندے کو اپنے اللہ سے جوڑنے والی ہے۔ جب نماز چھوڑو گے اللہ سے رشتہ کٹ گیا، جب رشتہ ہی کٹ گیا پھر کیا بچو گے؟ اسی لیے دیکھا نہیں بے نماز باہر کھڑے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا بھی حرم میں نماز ہو گئی ہے، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، امام کی قرات سنی جا رہی ہے، ہمارے سامنے صفیں کھڑی ہیں، نماز پڑھے کھڑے پرواہ، کیونکہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا، جب لڑی ٹوٹ گئی تو پھر اب کیا ہوگا؟ اسی لیے حضرت نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ اس لیے میرے بھائی بیوی کو محبت سے سمجھاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ علاج کیا ہے؟ فضائل نماز کی کتابیں سناؤ، اور کسی عالم کی فضائل نماز کے تقریر کی کیسٹ سناؤ، اور اس کو خود تم کچھ رکھو۔ بے نمازی کا ذبیحہ حلال ہے، ہاں چونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ فاسق فاجر ہے، کافر تو نہیں ہے، اس لیے ذبیحہ حلال ہے، شادی بھی اس کی لڑکی سے جائز ہے۔ یہ تو بعض ائمہ کے نزدیک کافر ہے نا، سب کے نزدیک تو کافر نہیں ہے۔ کہتے جی کہ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے اوپر غم سوار رہتے ہیں، تو غم کا علاج ہی تو قرآن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے۔ نیند نہیں آتی ہے، اس کا علاج بھی قرآن ہے، قرآن پڑھو، غور کرو، توجہ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو، باقی تمہیں یاد نہیں ہو، تمہارا کام ہے یاد کرنے پہ زور لگانا، باقی اللہ کی مرضی ہے، تم اس میں کوئی گناہ گار نہیں۔ باقی میرا بھائی اس دنیا میں کون ہے جس کو غم نہیں ہے؟ کوئی اولاد کے غم میں ہے، کوئی دولت کے غم میں ہے، کوئی کرسی کے غم میں ہے، کوئی اقتدار کے غم میں ہے، کوئی کاروبار کے غم میں ہے، کوئی نفع کے غم میں ہے، کوئی گھاٹے کے غم میں ہے، تو غم تو ہے نا، لیکن اصل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے ساتھ دھن لگ جائے پھر سارے غم مٹ جاتے ہیں۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جب اللہ میں ایمان مضبوط ہو جائے دل کو ہدایت آ جائے۔ ایک آدمی ہوٹل میں کام کرتا ہے، حاجی آتے ہیں چلے گئے، لیکن وہاں کوئی پیسے ملے ہیں، اگر مالک کا پتہ ہو تو ان کو لوٹاؤ،
اگر مالک کا پتہ نہیں ہے تو صدقہ کر دو، خیرات کر دو، خود غریب ہو تب بھی کھا سکتے ہو، لیکن ہر کمرے والے کا ایڈریس تو لکھا ہوا ہے نا آپ کے ہوٹل میں، اس کا نام ہے، ایڈریس ہے، یا اس کے بڑے کا نام ہوگا یا اس کا گروپ لیڈر کا نام ہوگا، اس کو فون کر دو۔ ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، مکے میں کام کرتا ہے، اس پر قرضہ بھی ہے، وہ حج کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ مکے میں رہنے والوں کا حج کیا ہے؟ 20 ریال میں حج ہو جاتا ہے اللہ کے بندے۔ جو مکے میں رہتا ہے اس کے حج پر کیا خرچہ ہوتا ہے؟ 9 تاریخ کو سیدھے عرفات چلے جاؤ، 10 ریال میں پہنچ جاؤ، واپسی میں پیدل مزدلفہ آ جاؤ، صبح کنکری مارو، مکے آ جاؤ، السلام علیکم، حج تو پورا ہو گیا۔ حج میں کیا لگتا ہے مکے والوں کا؟ مکے والوں کے مزے ہیں، رات گھر میں گزارو، جب چھٹی ملے رات کو 2 بجے جا کے کنکری مارو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمہارا کیا خرچہ ہوتا ہے؟ اچھا، جہاں تک روٹی وغیرہ کا تعلق ہے تو الحمدللہ اللہ حکومت سعودیہ کو اور یہاں کے اہل خیر کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اتنا کھانا ملتا ہے نا جی مینا عرفات میں، زندگی میں ہم نے تو کبھی گھر میں بھی نہیں کھایا بھائی۔ فروٹوں کی پیٹیاں بھر بھر کے زبردستی گاڑی میں ڈال دیتے ہیں، اور جوس دے رہے ہیں، دہی دے رہے ہیں، لسی دے رہے ہیں، کھجوریں دے رہے ہیں، اور پکے ہوئے کھانے دے رہے ہیں، یعنی حیرت ہو جاتی ہے۔ عرفات کے دن میدان عرفات میں جو ہمارے وہاں معلم صاحب تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت ہی بڑے اچھے خاندان کی اولاد ہیں ولی سکندر صاحب، تو انہوں نے عرفات میں ہمیں سب کو مندی کھلائی جو مکے میں بھی اتنی اچھی پکی ہوئی نہیں ملتی۔ حیران ہو گئے، اور سب کے آگے جناب اتنے بڑے بڑے پلیٹیں اور سب اوپر بہترین گوشت بھرا ہوا، اور نیچے بڑے اچھے دسترخوان اور بڑا پانی اور صفائی اور ستھرائی۔ حیران ہو، حالانکہ ہم اپنا کھانا پکا کے لے گئے تھے یہاں سے، لیکن اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ مکہ میں کام کرتے ہیں، اچھا فطرانہ جو ہے ہمارے گھر والوں نے وہاں اپنے ملک میں دے دیا، کوئی بات نہیں، اچھا میں نے اور میری بیوی نے اور 4 مہینے کے بچے نے عمرہ کیا، میری بچی نے بعد میں بغیر حل کے قصر کے بچے کے کپڑے بدل دیے، کیا ہوا؟ تو بچے پر تو کوئی حکم نہیں تھا جناب، نہ اس کے بال کٹوانے کی ضرورت تھی، نہ اس بیچارے کو تکلیف دینے کی ضرورت تھی، جب تک بالغ نہ ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فکر کریں تو 4 مہینے کے بچے کا بھی فکر ہے، اور نہ کریں تو اپنے بال نہیں کٹواتے، 3 چٹک ادھر سے 3 چٹک ادھر سے، السلام علیکم، عمرہ ہو گیا۔ ہماری قوم عجیب ہے جی ماشاءاللہ۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کے لیے مدینہ منورہ گیا اور عید کے بعد واپس آئے، عمرہ ضروری ہے، میقات ہے مدینہ منورہ، بغیر عمرے کے آئے گا دم پڑ جائے گی، لازم عمرہ کرے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا الہ العالمین جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر اور رحمت والے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں واحد ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما،
اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم إنا خلق من خلقك ولا تمنع عنا برحمتك عن فضلك، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.